تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، ہر 3 مہینے کے بعد اس مسجد میں عالمی ادارہ نور الاسلام اڈا بلوچنی کے زیر اہتمام دین کی کچھ اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں تمام اہل محبت اس محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام دینی بھائیوں کو جنہوں نے آج کی اس رحمتوں اور برکتوں بھری محفل میں حاضری کے لیے اہتمام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے اس محفل کے اہتمام اور انعقاد پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام ارباب محبت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان دینی محافل میں حاضری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو جلا بخشے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور اگر آقا کریم لطف و کرم فرمائیں تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دے۔ آج کی اس محفل کی نسبت ماہ صفر المظفر کی نسبت سے اہل سنت کے امام اور 14ویں صدی کے مجدد برحق، جنہیں دنیا اعلی حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی لفظ اعلی حضرت بولا جاتا ہے، صرف لفظ اعلی حضرت اگر بولا جائے تو ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کی طرف۔ یہ عطیہ خدا بندی ہے، یہ انعام خدا بندی ہے، اور اس عظیم ہستی کی شان محبوبیت اور مقبولیت ہے کہ پوری دنیا میں اہل علم کے ہاں اور عشاق کے ہاں انہیں اعلی حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت اور مایہ ناز ہستی کی تعلیمات پر، آپ کے افکار و نظریات پر کچھ گفتگو کرنا آج ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت اس موضوع پر بیان کے لیے میرے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کو ان تعلیمات کو، افکار و نظریات کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر
آگے پھیلانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد رضا جن کی یاد میں آج ہم کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی پہچان، ان کے تعارف کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ کا لکھا ہوا سلام اکثر و بیشتر جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں، دینی محافل میں، دینی جلسوں، کانفرنسوں، سیمینارز، جہاں بھی عاشقان رسول محفل سجاتے ہیں، جب وہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو دعا سے پہلے تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت و ہستی کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا یہ سلام شورۂ آفاق ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پوری دنیا میں آپ کا یہ سلام گونجتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقی ممالک میں چلے جائیں، ایشیا کے ممالک میں چلے جائیں، یا خلیج کے ممالک میں چلے جائیں، جس ملک میں بھی عاشقان رسول کے اجتماعات، محافل ہوتی ہیں، ان تمام محافل میں اس عظیم شخصیت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مقبولیت کی یہ علامت و دلیل ہے کہ آپ کا لکھا ہوا سلام اتنا مقبول بارگاہ ہے کہ آج زبان زد خاص و عام یہی سلام ہمیں کانوں میں سننے کو ملتا ہے۔ پھر ہستی کا تعارف یہ ہے کہ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں انہیں ان کی نسبت سے بریلوی لوگ کہتے ہیں۔ یہ بریلوی کا ٹائٹل ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے وہ عقیدے ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں جن عقائد اسلامیہ کو عقائد حقہ تصور کیا گیا، جن کے عقائد ہیں، ان کو لوگ آج کل بریلوی کا ٹائٹل دیتے ہیں، حالانکہ بریلوی نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی عقیدہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، مسلک ہمارا ہے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بریلوی کہا، ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اسے قبول کر لیا کہ چلو ہماری نسبت تو کسی ایسی شخصیت سے ہوئی ہے جس کی رگ رگ میں، نس نس میں حضور کی محبت سمائی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے اس لیے قبول کیا کہ چلو ہماری نسبت اچھی ہو گئی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک عظیم ایسی ہستی اور عاشق رسول، یہ ہمارے قریبی فیصل آباد، جسے لوگ لائل پور پہلے کہتے تھے، اب اسے فیصل آباد کہتے ہیں۔ تو لائل پور کی سرزمین میں ایک ایسی ہستی تشریف لائی جو اعلیٰ حضرت کے بن دیکھے عاشق تھے۔ یہ کہہ کہ کسی کو دیکھ کے عشق ہو جانا، لیکن وہ ہستی لائل پور کی سرزمین پہ آئی، انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہی نہیں پایا، محض اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادوں کو دیکھا اور ان کا زمانہ پایا، اور ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے۔ اس ہستی نے لائل پور کی سرزمین پہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ایسے چراغ روشن کیے
کہ آج پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں جہاں جہاں آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد موجود ہیں، وہاں آپ کا جا کر دیکھیں، آپ کو عشق رسول نمایاں طور پر ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا۔ اس ہستی نے وہ کام کیا کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی نظریات کو جب پڑھا تو ان بن دیکھے اس ہستی سے عشق ہو گیا، اور امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھر پوری قوت کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ اور پوری صلاحیوں کے ساتھ اس ہستی نے پوری دنیا میں پھیلایا، جسے عام لوگ مولانا سردار احمد کہتے ہیں، اور اہل علم لوگ انہیں محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں۔ آپ ایک جگہ تقریر کے لیے تشریف لے گئے کسی گاؤں میں، جب جلسہ ختم ہوا تو وہ گاؤں تھا، ایک پنڈ تھا چھوٹا سا، وہاں ایک بوڑھا آدمی حضرت صاحب کا چہرہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ ہمیں فخر ہے کہ جس ہستی کا چہرہ دیکھ کر وہ بزرگ جو ہیں متاثر ہوئے تھے، اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کے صرف چہرے کی زیارت کی تھی۔ تو کالج کے طالب علم تھے سردار احمد، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادوں کو دیکھا، چہرے کے انوار و تجلیات کو دیکھا، اور ان کے پاکیزہ اخلاق و کردار کو دیکھا، اور آپ کی گفتگو کو سنا، تو اتنے متاثر ہوئے کہ کالج کی دنیا کو خیر بات کہہ کر ان کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے، اور ان کے پاس رہ کر کے آپ نے مکمل علوم دینیہ کی تکمیل فرما لی تھی، اور ایسا رنگ چڑھا تھا اعلیٰ حضرت کے بن دیکھے عاشق، ایسا رنگ چڑھا کہ جو آدمی دیکھتا تھا وہ شیدائی ہو جاتا تھا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ جے تانوں لیل پور ملنا ہوئے تے تہاڈا اوتھے ڈیرا کتھے ٹھکانا، کتھے آئیے تو تہاڈے نال ملاقات ہو جائے گی۔ اور درویش لوگ بھی درویش ہی ہوتے ہیں، تو وہاں حضرت صاحب کے ساتھ جو مرید تھے اس گاؤں کے بھی ارد گرد، تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جنگ بازار میں آ جانا، اور وہاں نگینہ سینما ہے، نگینہ سینما کے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہاں جامع رضویہ مظہر اسلام ہے، وہاں آ جانا تو آپ کی حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت صاحب نے جب سنا تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، فرمایا بندہ خدا نسبت تو اچھی کر دیتے، یہ کیسا تعارف پر ہے کہ نگینہ سینما کے پاس مدرسہ ہے۔ آپ نے فرمایا یوں کہہ دیتے کہ بابا جی رسوڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آنا، ان کے مزار شریف کے قریب ہی جامع رضویہ۔ تو امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، دیکھیے نسبت جب ہوئی نا تو پھر مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان بن دیکھے عاشق تھے، ایسا رنگ چڑھا، ایسا رنگ چڑھا، تعلیمات سے ایسے متاثر ہوئے کہ جب اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، جن کو دیکھ کر ان کی زندگی بدل گئی تھی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی میری نماز جنازہ سردار احمد پڑھائے گا۔ اصل مسئلہ رنگ چڑھنے کا ہے، دعوے تو سب لوگ کرتے پھرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کی زندگی میں دین کہاں تک ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم یہاں اس مسجد میں ہر 3 مہینے کے بعد ہمارے پیر بھائی یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ اس کے منعقد کرنے کا ایک نمایاں مقصد یہ ہے کہ جس دین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس اللہ پر ایمان لانے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے جس معبود کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
ہماری زندگیوں میں اس اللہ کے احکام کو ماننے کا کتنا رنگ نظر آ رہا ہے، اور جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے ان کی دین کی رنگت کس قدر ہمارے اندر موجود ہے۔ دین تقاضا کرتا ہے عمل کا، دین تقاضا کرتا ہے عمل کا، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک من علم کی بجائے، ایک من علم کی بجائے ایک اونس عمل ہو تو وہ ایک من علم پر ایک اونس جو عمل ہے وہ اس پہ بھاری ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل ہی نہیں۔ آج جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں اور گھر گھر ان کا تذکرہ ہے، شہر شہر ان کا یوم رضا کے عنوان سے عرس منایا جاتا ہے، کہیں جشن اعلی حضرت کے نام سے، کہیں عرس قادری رضوی کے نام سے، یہ ان کا جو تذکرہ گھر گھر موجود ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو عشق رسول اور محبت رسول کے رنگ میں رنگ لیا، اور پھر جو بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا اس پر بھی عشق رسول کا رنگ چڑھا دیا۔ یوں تو سب لوگ دعوے کرتے ہیں جی میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں۔ میں نے کہا مرید ہی ہو یا پیر کا رنگ بھی چڑھا ہے کوئی؟ مرید تو ہوتا ہی وہ ہے جس پر پیر کا رنگ چڑھے۔ اصل دین کے ساتھ وابستہ ہونے اور مرید ہونے کا اصل مقصد جو ہے وہ دنیا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی مرید اس لیے ہم ہوتے ہیں کہ ہماری بھینس دودھ زیادہ دے، ہمارا کاروبار بہت زیادہ چلے، ہماری دکان بہت چلے۔ جب معیار بدل گیا تو فیض کا معیار بھی بدل گیا۔ آپ تمام اولیاء اللہ جن کے مزارات ہیں، حضرت داتا گنج بخش کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب اپنی ساری زندگی اسی بات کی تعلیم دیتے رہے، سبق دیتے رہے۔ لوگ ان کے پاس اس لیے آتے تھے کہ ہمیں اللہ کا راستہ ملے اور ہمیں ایسی زندگی مل جائے جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے۔ زندگی کے اندر انقلاب آئے، زندگی کے اندر رنگ نظر آئے۔ یہ ہستی جس کا آج ہم عرس بنا رہے ہیں، یوم رضا اور عرس اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، جب یہ پیدا ہوئے نا تو ان کے والد صاحب کو ان کے ہم عصر چوٹی کے اکابر اسلاف نے ان کے ابا جان کو خوشخبریاں اور بشارتیں دی تھیں۔ ہمارے امام ہیں احمد رضا جنہیں ہم اعلی حضرت کہتے ہیں، آپ کے والد ماجد کا نام تھا امام شاہ نقی علی خان۔ ان کو وقت کے اکابر اولیاء اللہ نے خوشخبری دی کہ نقی علی خان تمہارے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے احمد رضا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے دین کا اتنا اعلیٰ درجے میں کام لے گا کہ اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس کے علم کا شہرہ ہوگا۔ ولی را ولی میں شناسد، اللہ والے اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جو باطنی نظام ہے نہ مجھے آپ میں کوئی، نہ میں اس کو پہچان پا رہا ہوں نہ آپ مجھے پہچان پا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں نا، ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے یہ مردم شناس ہوتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جب خوشخبری ملی کہ جناب یہ جو بچہ پیدا ہوا نا جس کا نام رکھا ہے احمد رضا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، ابھی تو بھئی شیر خارگی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن خوشخبریاں مل رہی ہیں
کہ اتنا بڑا عالم ہوگا اور اتنا دین کا کام کرے گا کہ اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی، پورے عالم میں اس کا چرچا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا نے پوری زندگی ان کی دیکھیں اور پڑھیں تو ان کی زندگی پڑھنے والے حیران رہ جاتے ہیں، جن میں سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، موجود ہیں، انہیں علم ہو کہ جس ہستی کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے وہ ہستی کس پائے کی ہستی تھی، ان کا مقام کیا تھا۔ دیکھیے پیدا ہوتے ہی خوشخبریاں مل رہی ہیں نا، تو دیکھا کہ احمد رضا کی زندگی کو جب پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 4 سال کی عمر کا بچہ، اس کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی، لیکن ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا۔ اب بتاؤ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر میں بچے کو کچھ حالات و واقعات کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ بریلی کے امام احمد رضا اعلی حضرت مجدد برحق 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد النبی پر خطاب فرمایا، اور سننے والے کون تھے؟ اپنے وقت کے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام سامعین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 6 سال کی عمر ہے، ننھا احمد رضا ان میں خطاب کر رہا، اور سننے والے علماء ہیں اور مشائخ ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی نا تو چوٹی کے علماء اور مشائخ نے کہا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہے، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ یہ 6 سال کا بچہ ہے، علم لدنی بول رہا ہے اس کی زبان پہ، 6 سال کی عمر میں۔ اور اگرچہ یہ علماء اسے جانتے ہیں لیکن بیان کرنا ضروری ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی عالم بنتے ہیں نا مدرسوں میں، پڑھا ہوا وہ شرط یہ ہے، ہماری طرح ایسے ہی نہ وہ روپ دار لیا ہو، صحیح پڑھا ہوا عالم ہونا تو اس سے پوچھیں گے کہ علم نحو کی بڑی ادق اور مشکل ترین کتاب ہدایت النحو، عربی زبان میں ہے ہدایت النحو، اور علم نحو کی کتاب ہے، اس کی شرح ہمارے امام احمد رضا نے صرف 8 سال کی عمر میں اس کی کتاب کی شرح لکھی، اور شرح بھی عربی زبان کے اندر لکھی۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، اور کس زبان میں لکھی؟ عربی۔ 8 سال کی عمر، ذرا سنتے جائیں۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا امام، جسے ہم امام مانتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ بریلوی کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، لوگوں نے کہا تو ہم نے قبول اس لیے کر لیا کہ چلو ایک عاشق رسول سے نسبت کی، ہمیں قبول ہے بھائی، ورنہ ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح، پیدائش کے وقت خوشخبری جو ملی تھی کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اب دیکھو 14 سال کی عمر بچے کی کیا ہوتی ہے؟ 13 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن کی عمر تھی کہ امام احمد رضا نے جو علوم دینیہ، ماہر درسیات کے علوم، ان کی تکمیل آپ نے 13 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں کر لی تھی۔ پونے 14 سال کی عمر میں مکمل عالم بن گئے، مکمل عالم، سند بھی مل گئی اور دستار بھی مل گئی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن شخصیات سے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا، یہ آپ کے علاقے میں اسطب الخیر نولا قذاری ہیں رحمت اللہ علیہ،
ان کے احوال پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساندل بار کا پورا علاقہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سپرد کر دیا. جہاں جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ صاحب ڈیوٹی لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے تمام روحانی معاملات آپ کے سپرد ہیں. اور جس اپنے نیک بندے سے اللہ دین کا جو کام لینا چاہتا ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ صلاحیتیں بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا علم بھی عطا کر دیتا ہے. اب امام احمد رضا سے جو کام لیا وہ کیا ہے؟ وہ مجدد تھے. کیا تھے؟ اور مجدد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے. مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف ہے میرے نبی کریم علیہ السلام، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال ایک صدی کے کنارے اور سرے پر کسی ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو آ کر دین کی تجدید کرتا ہے. تجدید کا معنی ہے رینیو کرنا، انگلش میں تجدید کا معنی ہے رینیو کرنا. یعنی ایک پورے 100 سال میں جو پچھلے 100 سال میں جو مجدد گزرا ہے وہ دنیا سے چلا گیا، ان کے بعد ایک 100 سال میں جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوئیں، دین کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور جو سازشیں کی گئیں اور دین کے خلاف فتنے پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے جتنا گرد و غبار دین پہ چڑھ جاتا ہے، مجدد 100 سال بعد آ کر اس گرد و غبار سے دین کو صاف کر کے قوم کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے مجدد، جس کا آج دن منا رہے ہیں امام احمد رضا. یہ مجدد تھے 14ویں صدی کے. اور مجدد کی ایک شرط ہے، غور سے سن لیں، مجدد 2 صدیوں کو پاتا ہے. یہ وہ معلومات ہیں جن کا ہر دینی بھائی کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بھائی ہر صدی میں مجدد ہوتا ہے، 100 سال بعد آتا ہے مجدد. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 2 صدیوں کو پاتا ہے. ایک صدی کے آخر میں پیدا ہوتا ہے اور اس صدی کے ختم ہونے تک وہ پروان چڑھتا ہے. اب اس کی تعلیمات پھیلتی ہیں یہاں تک کہ دوسری صدی جب آتی ہے تو اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے. اور دوسری صدی کے ابتدائی حصے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ہمارے امام سن 1272 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. 13ویں صدی کے آخر میں 1272 ہجری میں امام احمد رضا پیدا ہوئے اور اگلی صدی میں آپ اوائل کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، پہلی ربع صدی میں. اب آپ اندازہ فرمائیں 2 صدیوں کو پایا نا امام احمد رضا نے. اور سن عیسوی کے اعتبار سے ذرا غور سے سن لیں، 1856 عیسوی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے اور 1921 میں میرے امام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. پوری 1 صدی گزر گئی ہے ہمارے امام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. پوری 1 صدی گزر گئی، 100 سال ہو گیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امام احمد رضا کا جب دن منایا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے یہ سب عاشق ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے اور اسی لیے تو ان کا عرس منا رہے ہیں. یہ ہے خدا داد مقبولیت کی دلیل. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری جن کو 1000 سال ہونے والا ہے دنیا سے پردہ فرمائے. دیکھا داتا صاحب کے عرس میں 1000 سال گزر گیا لیکن ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، ان کی تعلیم بھی زندہ ہے. امام احمد رضا کو سن قمری کے اعتبار سے 103 سال ہو گئے اور سن عیسوی کے اعتبار سے 1 صدی گزر گئی. لیکن جب بھی احمد رضا کا نام آتا ہے تو ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، ان کے افکار بھی زندہ ہیں، ان کی تعلیم بھی زندہ ہے.
14 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا۔ کتنی عمر میں؟ ہمارے بچوں کو 14 سال کی عمر میں کچھ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، 100 کمزوریاں اور خامیاں لکھنے پڑھنے میں نظر آتی ہیں، مگر جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا، صرف 14 سال کی عمر ہے، اور بریلی میں کچھ لوگ استفتاء لے کر آئے۔ استفتاء کہتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے جو سوال لکھا جائے نا، اسے استفتاء کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات غور سے سن لیں کہ امام احمد رضا کے جو والد تھے نا، مولانا امام شاہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ اتنے پائے کے عالم اور مفتی تھے کہ پورے بر صغیر میں ان کا لکھا ہوا فتویٰ چلتا تھا۔ اگر کوئی فتویٰ لینے جاتا تو فتویٰ لکھوا کر لوگ لاتے نا، تو جو فتویٰ پڑھتے اور سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ فتویٰ لکھا ہوا کس کا ہے۔ کسی اور مفتی کا لکھا ہوا فتویٰ ہوتا نا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے جاؤ یار نقی علی خان کا فتویٰ لے کے آؤ، ہم مان لیں گے، ہم کسی اور مفتی شفتی کو نہیں مانتے۔ قابل اعتماد معتمد علیہ اگر کوئی مفتی اس دور میں، اپنے دور کے سب سے بڑے جو مفتی تھے وہ امام نقی علی خان تھے، جو امام احمد رضا کے والد ماجد تھے۔ ان کے پاس لوگ فتویٰ لینے آئے نا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو بشارتیں ملی تھی، اب اس نے علم مکمل کر لیا ہے، یہ مفتی بن گیا ہے نا، تو آپ نے آزمانے کے لیے فرمایا کہ جو یہ سوال آیا ہے نا استفتاء، فرمایا اس کا جواب آج میں نہیں لکھوں گا، فلانے کمرے میں چلے جاؤ، وہاں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور ان سے جا کر اس کا جواب لکھوا لو۔ اب وہ جو استفتاء لے کے آئے تھے، وہ جواب لکھوانے کے لیے اس جب کمرے میں گئے تو انہوں نے کمرے میں جھانک کے دیکھا کہ وہاں ایک 14 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ وہ انہی قدموں پہ واپس آ گئے اور واپس آ کر امام نقی علی خان سے کہا کہ آپ نے ہمیں وہاں بھیجا کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہاں تو کوئی مفتی نہیں ہے، لڑکا بیٹھا ہے 14 سالہ۔ آپ نے فرمایا وہی ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہی جو آپ لکھیں گے۔ اب قرب قیامت ہے نا، اور آج کے دور میں بھی مفتی ہیں، جتنی پگڑی باندھے اور پگڑا بڑا سا باندھا ہو، 2-4 رومال گلے میں لٹکائے ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑا مفتی آیا ہے۔ وہ پچھلے دنوں بھی میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک گاؤں میں ہم گئے کچھ چند سال قبل، وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مولوی صاحب جو ہیں نا، مسجد میں نئے مولوی صاحب آئے ہیں تو یہ مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے، مفتی ہونا، مفتی اسے کہتے جو فتویٰ لکھے۔ اور جب پوچھا جائے کہ جناب آپ کے مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ شتویٰ لکھا ہے، کہتے نہیں فتویٰ تو کبھی نہیں لکھا، لیکن اسے ہیں مفتی صاحب۔ انہیں محلے والے، پنڈ والے، علاقے والے کہتے مفتی صاحب۔ میں نے ان کا کوئی لکھا ہوا فتویٰ ہے تو مجھے بھی دکھا دیں تاکہ ہم بھی استفادہ کریں، کہ نہیں جی فتویٰ تو نہیں لکھا انہوں نے کوئی۔ اور وہی مفتی صاحب جب مائک پہ آئے نا تو دیکھیے ان کے علم کا معیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جو محفل ہو رہی ہے نا، یہ محمد صدیق محروم کے اصالے ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ میں کہ سبحان اللہ، یہ مفتی صاحب نے مرحوم کو محروم بنا دیا ہے۔ یہ علم کا معیار ہے۔ لیکن آؤ کہنا یہ چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا جس احمد رضا کو سلام کرتی ہے، جن کے ساتھ ہماری نسبت کر کے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، وہ کس پائے کی شخصیت تھی؟ 14 سال کی عمر ہے اور زندگی کا پہلا فتویٰ ان کے والد صاحب کے پاس آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب آج میں نہیں، آج میرا بیٹا لکھے گا اس کا جواب۔ اور جب جواب لکھا نا تو جو مفتی صاحب ہوتے ہیں نا، جب جواب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فتویٰ لے جاؤ بڑے مفتی صاحب کے پاس اور ان سے جا کر دستخط بھی کرا لو، مور بھی لگوا لو، تاکہ تائید بھی ہو جائے اور توثیق بھی ہو جائے۔ وہ جب فتویٰ لے کر گئے نا آپ کے والد ماجد کے پاس کہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کے بیٹے سے فتویٰ تو ہم نے لکھوا لیا،
لیکن آپ بھی اس پر نظر ثانی کریں، ایک دفعہ دیکھ لیں، کہیں کوئی غلطی شلطی ہے ٹھیک کر دیں، کوئی لفظ بدلنے والا ہے وہ بدل دیں۔ لیکن آج کی محفل میں آنے والوں، یہ ہیں ہمارے امام کہ والد ماجد نے جب فتویٰ پڑھا اور اس کا جواب پڑھتے جا رہے ہیں، فتویٰ پڑھتے جا رہے ہیں، اور جب فتویٰ مکمل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو اس میں کہیں بھی کوئی لفظ بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، نہ کوئی اصلاح کی ضرورت پیش آئی۔ اتنے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو بشارتیں ملی تھی نا، واقعی یہ علم لدنی کا مالک ہے، اللہ کی عطا ہے اس پہ۔ آپ نے جو جملے کہے وہ ذرا غور سے سن لے۔ ساری زندگی فتویٰ دیا آپ کے والد ماجد نے، فرمایا آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں، احمد رضا لکھا کرے گا، اس کا جواب احمد رضا لکھا کرے گا۔ اور آپ نے جو تاریخی جملے کہے وہ ذرا غور سے سن لینا۔ آپ نے فرمایا آج میں فتویٰ نویسی کی مسند احمد رضا کے لیے خالی کرتا ہوں۔ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنے فتویٰ جات تھے ذرا غور سے سنیں۔ 1200 صفحات پر 1200 صفحات پر ان کے فتاوی جات پھیلے ہوئے تھے، اور ان 1200 صفحات پر پھیلے ہوئے فتاوی جات کو پھر نام دیا العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ۔ یہ 12 جلدوں میں فتویٰ دنیا سے جب گئے تو 1200 صفحات پر پوری دنیا سے آنے والے سوالوں کے جواب لکھتے تھے، ان کے 1200 صفحے بن گئے۔ اور جب ان 1200 صفحات کی تخریج کی گئی، عربی عبارت کے ترجمے لکھے گئے تو 30 جلدیں بن گئی۔ آج اگر فتاوی رضویہ لینے جائیں نا مارکیٹ میں تو آپ کو 30 جلدوں میں ملے گا، 30 جلدوں میں، بلکہ انڈیا میں جو چھپا ہے اس کی 32 جلدیں ہیں۔ یہ ہیں امام احمد رضا، یعنی دین کی خدمت اتنے اعلیٰ درجے میں کی کہ علم فقہ کی اتنی خدمت کی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مولانا احمد رضا نے علم فقہ کی جو خدمت کی ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یہ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ بات میری غور سے ذرا سن لینا۔ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ بریلوی فرقہ جو ہے اس کے بانی ہے مولانا احمد رضا، شاید انہوں نے کسی نئے فرقے اور مذہب کی بنیاد رکھی۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ پوری زندگی امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد رہے، اور جتنے بھی فتاوی لکھا کرتے تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ جو مقلد ہوتا ہے وہ کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھ، وہ تو مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ صرف ایک بات ہے کہ وہ جو گرد و غبار پڑ گیا تھا نا، گستاخیوں کا دھواں ہندوستان کے بعض علاقوں سے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا اتنا دھواں اٹھا کہ اس دھوئیں نے دین کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کردار ادا کیا۔ امام احمد رضا نے آ کر وہ گستاخیوں کا دھواں صاف کر کے اور دین کی اصل حیت و صورت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی تھی۔ کسی نئے مذہب و فرقے کے بانی نہیں ہیں، بلکہ وہ 1400 سالہ عقائد جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے چلے آ رہے تھے، دور صحابہ میں، دور تابعین میں جو عقائد و نظریات تھے، ان عقائد کی ترجمانی امام احمد رضا نے کی تھی۔ ان عقائد کی ترجمانی امام احمد رضا نے کی تھی۔ میں ان میں سے 2-3 باتیں عرض کروں گا
کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہمارے امام نے جب وصال فرمایا تو انہوں نے کتنی کتابیں یادگار چھوڑی تھیں؟ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی. 1000 سے مختلف علوم و فنون میں 1000 کے قریب. بعض نے 1200 بھی لکھا ہے. میں محتاط عدد استعمال کر رہا ہوں. 1200 بھی روایت ہے کہ 1200 کتابیں لکھی، لیکن میں کہتا ہوں چلو 1000 کے قریب والی روایت لے لیتے ہیں. اتنی دین کی خدمت کی کہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں یادگار چھوڑی. اور یہ اتنا بڑا جو کام کر گئے، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا اردو زبان میں. اس سے پہلے فارسی ترجمہ تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ قرآن فارسی زبان میں تھا، اور ہمارے امام نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. اور دیکھیے 1000 کتابیں، 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ جو اب 30 جلدوں میں ہے، اور نعتیہ دیوان ہدایق بخشش، اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. اگر اعلیٰ حضرت تقریریں کرتے رہتے تو یہ کتابیں نہ لکھ پاتے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کا جو کام لینا ہوتا ہے وہی صلاحیتیں دیتا ہے، وہی کام اس سے لیتا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے اتنا علمی سرمایہ اور ذخیرہ جو چھوڑا ہے نا، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ سال میں صرف 2 تقریریں فرماتے تھے. کتنی تقریریں؟ سال میں صرف 2 تقریریں کرتے تھے. جمعے میں بھی تقریر نہیں فرماتے تھے، صرف جمعہ پڑھاتے تھے. جمعے کے بعد ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرماتے تھے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے. کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا تو اس کا جو شرعی حکم ہے وہ آپ بیان فرما دیتے. اگر تقریریں کرتے جیسے ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں بھی، تو رات 2-4 بجے گھر پہنچیں گے، پھر کل پھر جلسے میں جائیں گے تو لکھیں گے کس وقت. اسی لیے جو ہم تقریریں کرنے والے لوگ ہیں وہ تحریر پر زیادہ توجہ نہیں دے سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو آپ کہتے ہیں جی صرف 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں. آپ اپنا 1 گھنٹہ گنتے ہیں، جو آنے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 جانے میں لگتے ہیں، وہ لوگ گنتے ہی نہیں. پچھلے دنوں ایک پنڈی سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی بس 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں، آپ بیان کر کے آ جائیں. میں نے 1 گھنٹہ اپنا گن لیا ہے. جو میرے اپنے گھر سے اسلام آباد جو 4 گھنٹے لگیں گے جانے میں 4 آنے میں، وہ آپ نہیں گنیں گے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، اور تمام اہل محبت ہے ماشاءاللہ. ذرا غور فرمائیں، میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں بھئی ہمارا امام احمد رضا اگر تقریریں کرتے رہتے تو کتابیں نہ لکھ سکتے. اور یہ کتابیں جو ہیں نا، اس کے متعلق میں تھوڑا سا عرض کروں گا. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ جتنے لوگ موجود ہیں آپ تو سن رہے ہیں نا، اور یہ فضا میں میرے الفاظ اور میری گفتگو ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. لیکن مگر جو میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب تو میرے مرنے کے بعد بھی، اور جو بھی کتاب لکھنے والا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے تو نسل در نسل یہ کتابیں چلتی رہتی ہیں. جیسے امام احمد رضا نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھا، 1000 کتابیں لکھی. ہم ان کی زیارت تو نہ کر سکے، ان کی تقریر تو نہ سن سکے، مگر وہ جو لکھنے کا کام کر گئے تھے آج بھی زندہ ہے. اس لیے احمد رضا کہتے تھے کہ میں تقریر وقریر نہیں کرتا، کتابیں لکھنے میں، اور ملاقات بھی نہیں کرتے تھے. اگر ہر وقت مرید یہ کہے جی میں جاؤں تو پیر مجھے میرے آگے بیٹھا ہو، میں جاؤں تو پیر حاضر ہو جائے فوراً. امام احمد رضا اگر اس طرح ملتے رہتے، مریدوں سے تعویذ دیتے رہتے، دم کرتے رہتے، تو یہ کام نہ 1000 کتاب ہوتی، نہ یہ کنز الایمان ملتا، نہ ہدایق بخشش ملتی. آپ کیا کرتے تھے کہ عصر سے مغرب تک ملاقات کے لیے وقت رکھا تھا. عصر سے مغرب، یہ نہیں کہ جس میں مرضی آ رہا ہے چلو پیرانوں مل آئیے. اور مریدوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پیر صاحب لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں،
ملاقات جو ہے صرف عصر سے مغرب تک ہوتی ہے، اور وہ بھی دینی باتیں، یہ نہیں کہ دنیا کی باتیں۔ ایک اعلیٰ اس کا خادم تھا، میں نے اگلے دن پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میرے آنسو بھی آ گئے۔ میں نے کہا کیا وہ عظیم شخصیتیں تھیں۔ ہم تو ایسے نالائق لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نا گل گئے گلشن گئے، گل گئے دتورے رہ گئے، عقلوں والے چل بسے ہم بے شعورے رہ گئے۔ کیا مقام تھا ان کا کہ مرید بھی کہتے تھے نہیں ہم حضرت صاحب قرآن شریف کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، حضرت صاحب حدیث شریف کی شرح لکھ رہے ہیں۔ عصر سے مغرب تک ملاقات ہوتی تھی، مغرب کے بعد آپ کتب خانے میں تشریف لے جاتے تھے، اور اتنا بڑا کام کر گئے امام احمد رضا۔ یہ کتاب جو ہوتی ہے نا، میرے ایک بزرگ ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اعلیٰ حضرت کے نواسے تھے، جو بڑے پیر پگاڑا تھے نا سید شاہ مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ تھے پیر پگاڑا کے مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ 1985 میں جب انڈیا گیا تھا بریلی شریف، تو میں ان کی معیت میں ہی میں نے سفر کیا تھا، تو انہوں نے مکاشفۃ القلوب کا ترجمہ فرمایا جو مارکیٹ میں ملتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی تھی مفتی تقدس علی خان صاحب نے۔ میں نے وہ کتاب داتا صاحب کے عرس سے خریدی نا، تو حضرت صاحب آئے ہوئے تھے سندھ سے لاہور داتا صاحب کے عرس میں نے وہ کتاب کا پہلا صفحہ یوں گتا کر کے نا، جلد والی کتاب تھی، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے دستخط فرما دیں، یہ آپ کا ہی لکھا ہوا ترجمہ ہے، تو آپ کے دستخط اپنے ہاتھ سے کیے ہوں گے تو میرے لیے تبرک ہوگا، میں اپنی لائبریری میں محفوظ رکھوں گا۔ تو حضرت صاحب مسکرائے، آپ نے دستخط کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی اور پھر ایک شعر لکھا عربی کا۔ دیکھیے احمد رضا سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں، احمد رضا کتنا بڑا کام کر گئے، جنہیں دنیا مجدد اعظم کہتی ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت کہتی ہے، امام اہل سنت کہتی ہے، کتنا بڑا کام کر گئے۔ آپ نے جب وہ اس کتاب پہ شعر لکھنا، یلوہ الخط فی الکرطاس دہرا، یلوہ الخط فی الکرطاس دہرا وقاطبہ رمیم فی التراب، آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے نا، جو کچھ میں نے، یلوہ الخط فی الکرطاس، کرطاس کاغذ نو آخ دینے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے نا کاغذ پہ، دہرن وہ ایک زمانے تک میرے جانے کے بعد بھی صدیوں تک لکھا ہوا قائم رہے گا، وہ کاغذ پر لکھا ہوا ثبت رہے گا، قائم رہے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، وقاتبہ، اور اس کا لکھنے والا رمیم فی التراب، قبر میں چلا جائے گا اور مٹی میں جا کے مل جائے گا۔ تو یہ ہے لکھنے کی اہمیت۔ یہ میں نے بھی جس ہستی کا عرس ہو رہا ہے نا، ان کی شخصیت پر میں نے کتاب لکھی ہے ذکر رضا۔ اس میں میرے وہ استاذ گرامی بھی ہیں، بزرگ بھی، مفتی تقدس علی خان، جن کی ابھی میں نے بات سنائی، انہوں نے اس پہ تقریر بھی لکھی ہے اور اس کتاب کا تاریخی نام بھی لکھا ہے۔ 1985 میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس وقت میں سیالکوٹ جمعہ پڑھاتا تھا، یہاں اس میں نے لکھا ہے، تو مفتی صاحب نے اس کا تاریخی نام لکھا ہے نایاب ذکر رضا۔ نایاب ذکر رضا کے عدد نکالیں گے تو 1985 عدد نکلتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی پر میں نے کتاب لکھی ہے۔ جاتی دفعہ محتشم رضا صاحب چند نسخے لائے ہیں، جو دلچسپی رکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھیں، کیسی شخصیت تھے۔ تو یہ کتاب جاتی دفعہ ایک کتاب خرید کے لے جائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کنز الایمان فی ترجمت القرآن کی میں بات کر رہا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور میں نے یہ عرض کیا کہ مجدد تھے، گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان کا وصال ہو گیا، شاہکوٹ بھی تشریف لاتے رہے، میں انہیں بلاتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے عرس میں۔ وہ اپنی تقریر میں پتہ کیا فرماتے تھے، بڑا تاریخی جملے بولتے تھے، فرماتے تھے اگر مولانا احمد رضا تشریف نہ لاتے، آپ دین کا کام نہ کرتے، تو مولوی الہی بخش بڑا منہ پھٹ اور گستاخ مولوی ہوتا۔ یہ اپنے بارے میں کہتے تھے، یہ احمد رضا کا فیض ہے،
اگر امام احمد رضا ان گستاخوں کو بے نقاب نہ کرتے، گستاخیوں کا دھواں دین کے چہرے سے صاف نہ کرتے، تو فرماتے ہیں ہم بھی گمراہی ہوتے نا۔ فرماتے ہیں اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نہ ہوتے تو مولوی الہی بخش نہیں تباہی بخش ہوتا، اور بڑا منہ پھٹ اور گستاخ قسم کا مولوی ہوتا۔ یہ احمد رضا کی برکت ہے کہ آج رگ رگ میں نس نس میں حضور کی محبت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ جو گستاخیوں کا دھواں اڑا تھا نا، گستاخیوں کا دھواں، احمد رضا نے ان کی خوب خبر لی تھی، ہے جی۔ آپ نے فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ہے۔ احمد رضا نے کہا کہ سنی وہ کام کرتے ہیں جو جنتیوں والے کام ہیں، تم ہم پر اعتراض کرتے ہو، ثبوت کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ 1400 سال ہو گئے دنیا کو میلاد مناتے ہوئے، ان بے وقوفوں کو ابھی تک ثبوت نہیں ملا بھئی۔ تسی آخدے رہو دا ثبوت کوئی نہیں، یہ لبدا نہیں، دنیا نے منا دیا رہنا۔ احمد رضا نے آکھیا بھی انہاں دیاں گلاں وچ نہ آیا جے۔ احمد رضا نے، دیکھو ہمیں احمد رضا اس لیے پیارا لگتا ہے، احمد رضا نے کہا انہاں نو ثبوت لبن دیو، تسی تے لبنا بھی نہیں انہاں نو، تے جنہاں نو لبے، جنہاں نو ثبوت لبے نا میلاد دا، او کی آخدن، او آخدن او سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم، تسی ثبوت لبو جا کے، اسانو لبے ہے، اسی دور صحابہ تو عاشقان رسول میلاد مناندے آندے نے، جدو تک چند سورج گردش کردہ رہے گا، گلی گلی نگر نگر حضور دا میلاد منایا جائے گا۔ جنہاں دا عرس منا رہے ہیں نا، ایمان نال انہوں نے سانو بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ فرما دیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اے روکو روکو یار، اے درود پڑھ دیں، اذان تو بعد درود اٹھانے جا کے درخواستاں دیں دے جی، اذان تو بعد درود پڑھ دیں، انہوں نے روکو، یہ اذان تو بعد درود پڑھ دیں۔ یہ دنیا میں روکتے ہیں درود پڑھنے سے، ہمارے امام نے کہا ہمیں دنیا میں روکتے ہو، ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ لو جی، یہ ہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں او نالائکو، دنیا میں روکتے ہو درود و سلام پڑھنے سے، ہم نے تو مرنے کے بعد قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک بندہ آکھنے لگا جی تساں کی تیاری کی تھی؟ میں کہ ساڑھے امام احمد رضا نے آکھیا ہے جس ویلے میری اکھاں بند ہو جان تے میں پورا ہو جاواں تے فرمایا میں نے غسل دیا جے، کفن پہنایا جے، تے جدوں میری دفنان لگو نا تو میری قبر ذرا قد آدم بنانا، جنہ جدے وچ بندہ کھلو سکے، میری قبر گہری بنا۔ لوکاں پوچھے حضرت جی ایڈی ڈونگی قبر بنانا جدے بھی بندہ کھلو جائے، یہ وصیت کیوں فرما رہے ہو؟ فرمائے اس واسطے جدوں قبر بھی جانا ہے نا تے حضور دی زیارت ہونی تے فرشتیاں پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، دس خان ذرا ہون دنیا وچ انہاں دے بارے وچ کی آخدا ہوندا سی۔ فرمایا جدوں انہاں قبر وچ آخنا ہے نا اس ہستی نو جاننا ہے، انہاں دے بارے وچ دنیا وچ کی آندا ہوندا سی؟ فرما دن میں پھر وہی آکھاں گا نا جیڑا دنیا بھی چاہندا ہوندا سا۔ فرمایا تاں آکھیا قبر گہری بنانا، میں ہاتھ بن کے کھلو جاں گا تے سونے نبی پاک تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گا۔ کو سمجھ آ رہی؟ کوئی ایمان تازہ ہو رہے، لطف ہی آ رہے کہ ہمیں کہہ رہے ہو؟ لو جی کیسی کیسی ہستیاں ہوئی ہیں اہل سنت میں، حضرت داتا گنج بخش، حضرت سلطان بابو، بابا فرید صاحب، میں کہ کوئی لے آؤ یار، تسی بھی کوئی بخاؤ نا، ایک لاؤ کوئی ایسا ہے تو۔ یہ دنیا بھی درود شریف نہیں پڑھن دیں دے ڈک دیں، جی مسیتی پڑھیے تے وہ آج
یہ ڈنڈ پاندے ہیں، اے جی مسیتے سلام پڑھ دیں، یہ مسیتے درود پڑھ دیں۔ میں نے کہا بھئی آپ دنیا میں ہمیں روکتے ہیں، ہم نے تو بھائی قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تہاڈی بھی تیاری۔ بڑا لطف ہونا ہے جس ویلے سرکار دا جلوہ سامنے ہونا نا، اساں آکھنا حضور دنیا وچ بھی آکھدے ساں صلاۃ و سلام علیک یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احمد رضا نے آکھیا اس واسطے قبر میری ذرا ڈونگی بنایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور امام احمد رضا نے فرمایا میرے دل دو ٹکڑے کرو نا، ایک تے لکھیا ہونا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے تے لکھیا ہونا ہے محمد الرسول اللہ۔ امام احمد رضا خدا داد صلاحیتوں کا مالک، جس سطح دا رب کم لینا چاہے اس سطح دا علم بھی عطا کردا ہے۔ ساریاں انہوں دی فضائل و خسائل تے میں گفتگو کی تھی، پر اندازہ فرماؤ امام احمد رضا نے ایک مہینے وچ قرآن حفظ کیتا سی، ایک مہینے وچ۔ اچھا وہ بھی عجیب معاملہ ہویا، آپ نو خط آندے سن نا، اتنے لکھیا ہوندا سی دیگر القابات دے نال حافظ احمد رضا، حافظ تے آپ فرماندے سن فقیر حافظ نہیں ہے لیکن لوگ مجھے حافظ کہہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ اچھا ساڑھے ورگا نلائق ہوئے نا تو یہ اندروں خوش ہونے ہیں، یعنی میں حافظ نہیں تے اچھا ہویا ہے اسٹیج سیکٹری آندہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں۔ وہ قاری نامی ہوئے تھے، اسی خوش ہونے ہیں سانو قاری آکھیا ہے، سانو علامہ آکھیا ہے، اسی اندروں ترڑنے ہیں۔ پر جے اے ہستیاں نے جڑے حافظ نہیں سن نا تے لوکی آخدے سن حافظ صاحب، لو سنو اے جے امام احمد رضا، آپ نے فرمایا جڑا بھی خط ہوندا ہے اردو تے لکھیا ہوندا ہے حافظ احمد رضا، حافظ احمد رضا۔ فرمایا دل کردا ہے کیوں نہ حفظ کر لوں، لوگ میں حافظ سمجھ دے نے تے میں بھی کوشش کراں نا پھر حافظ بن جاواں۔ لو ٹائم نہیں سی ملدا حفظ واسطے، اتفاق نہ رمضان شریف دا مہینہ آیا تے رمضان شریف تو 4-5 دیہاڑے پہلے نمازی جڑے کالے پہ گئے، نمازی کالے پہ گئے، انہاں کہا جی ساڑی مسجد بھی 6 سال تراویاں کون پڑھائے گا؟ اعلیٰ حضرت خاموش۔ اگلے دن پھر نمازیاں پوچھیا حضرت جی تراویاں دا کوئی بندوبست کیتا جی، کوئی انتظام ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت خاموش۔ ادھروں 29 شعبان نو چند نظر آ گیا، لوگ آگیا جی حضرت جی انتے چند نظر آ گیا ہے، اجے تک بندوبست نہیں ہو حافظ دا، تراویاں کی بنے گا؟ ساڑھے امام نے آکھیا چلو آج پہلا دن ہے میں ہی پڑھا دینا۔ اچھا پورا مہینہ روزانہ پھر احمد رضا عصر سے مغرب تک منزل پڑھتے تھے، حافظ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ ایک مہینے میں امام احمد رضا نے قرآن مجید حفظ کیا۔ بڑی خوبیوں کے مالک تھے امام احمد رضا، مگر آؤ وقت کم ہے، طبیعت بھی میری ناساز ہے، میں چاہتا ہوں چند ضروری باتیں، ان کی ساری خوبیاں ذرا غور سے سننا۔ 55 علوم کے شہنشاہ تھے امام احمد، 55 علوم دے ماہر۔ اچھا ایک دو مولوی ایک دو کتاباں پڑھ کے آ جائے تو پڑھنے وقت پا دیندہ، لڑائیاں پاندہ اتھے، بندے نہ بندہ نہیں رہن دیندہ۔ پر امام احمد رضا اس جنے دا نہ آئے جیڑا 56 علوم دا ماہر سی، پھر ان لوگوں دے دلاں وچ محبت رسول پر دیتی ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق محبت، عشق محبت، فیض رضا، فیض رضا۔ 55 علوم دا شہنشاہ بادشاہ امام احمد رضا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی دے وائس چانسلر، وہ ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے نا،
جرمن جانے کے لیے ٹکٹ خرید لیا جہاز کا. تو اسی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ، جو اعلی حضرت کے مرید تھے. انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین سے کہا، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، کہ ڈاکٹر صاحب آپ جرمن جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ہمارے پیر صاحب سے ملاقات کر لیں، ممکن ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا ان بیچارے پیروں مولویوں کو کیا پتا کہ ریاضی کیا ہوتی ہے، الجبرا کیا ہوتا ہے، لوگارتھم کیا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. ان کا چلو مسئلہ نہ حل ہو، دعا کرا لیں گے نا کہ سفر پہ جا رہے ہیں، دعا کر دیں. جب گئے نا بریلی شریف تو اعلیٰ حضرت نے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے جس کے لیے جرمن جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بریف کیس کھولا، اس میں سے فائل نکالی اور پورا مسئلہ پڑھا. ابھی مسئلہ جاری تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رکیے ذرا ٹھہریے، آپ کے اس مسئلے کا حل میری لائبریری کے فلاں خانے کی فلاں نمبر کتاب کے فلاں صفحے پر اس کا حل موجود ہے. خدا داد صلاحیتوں کے مالک. اب وہ جب کتاب منگوائی گئی، وہ قلمی نسخہ تھا. ڈاکٹر صاحب اعلیٰ حضرت نے قلم کے ساتھ وہ ساری جیومیٹری اور لوگارتھم اور الجبرا اور ریاضی، اس پوری بک کے اندر اعلیٰ حضرت نے ان کئی سوالات کو حل کیا ہوا تھا. آپ نے وہ صفحہ نکال کر کے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے مسکرا کے فرمایا لیجئے ڈاکٹر صاحب آپ کے مسئلے کا یہ حل موجود ہے. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین ایک نظر کتاب کو دیکھتے ہیں، ایک احمد رضا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ضیاء الدین ڈاکٹر زر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہتے ہیں میرے نزدیک سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں نوبل فرائض کی مستحق اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ بریلی کے احمد رضا ہیں. 55 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ. لیکن ایک کتابڑی بیچارہ مولوی پڑھ کے آ جائے، وہ کہتا ہے ہم چوں ماں دیگرے نیس، وہ آندھا یہ کون ہے، میں دنوں وڈا عالمہ. پر احمد رضا دیکھو نا، اے کر احمد رضا دا نا میں نہیں لیا جا رہا. جیڑی شاخ تے پھل لگا ہوئے وہ آکڑ دی نہیں چکدی ہے، وہ ٹہنی تھلے ہوندی، تے جیڑا ٹہنی آکڑی ہوئے وہ دے درخت آکڑیا ہوئے وہ دے پھل لگدا. تے احمد رضا دا تاں ہی کر نہ آئے. دنیا چ مٹ گئے حاسدین اعلیٰ حضرت دے، مخالفین مر گئے مٹ گئے، پر احمد رضا دا نا آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ امام احمد رضا دی خوبی سی 55 علوم دا شہنشاہ و بادشاہ، تے قرآن مجید دا مترجم، 1000 کتاب دا مصنف، تے فقہ حنفی دی او خدمت کی 30 جلداں وچ فتاوی رضویہ یادگار چڑھیا. کہ عاجزی انکساری دا عالم دیکھو ذرا. صحیح عاشق رسول عالم دین ہوندا ہے جدے وچ آکڑ نہ ہوئے، غرور نہ ہوئے، تکبر نہ ہوئے، عاجزی ہوئے تے انکساری. سانو بریلی والا احمد رضا تاں چنگا لگدا ہے نا. اب دیکھو کی آخدے ہیں، آپ فرماندے ہیں چور سہی، بد سہی، مجرموں ناکارہ سہی. آنکھوں کوئی بندہ آخدا ہوندا نا جی نا میں تے بڑا پارس ہاں، پورے پنڈ وچ میرے نال نیکی کوئی نہیں. پر احمد رضا آخدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چور سہی، بد سہی، برا سہی، مجرم سہی، تے نکارا تے نکما سہی، چور سہی، بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. یہ پنجابی بھی ترجمہ ہو جائے. کئی آکھنا بھی پتہ نہیں کی آکھیا چور سہی. ساڑھے کو نماز دیاں چوریاں نہیں ہوندیاں، کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی. زکوٰۃ دی چوری کدی دیتی کدی نہ دیتی. روزے چوری کیتے کدی پڑھ رکھ لے کدی نہ رکھیا. تے احمد رضا تے معامل شخصی نا، پر وہ آخدے نے ساڑیاں نمازاں روزے اس قابل نہیں.
پتہ نہیں کنیاں کمیاں رہ گئی. آپ فرماتے ہیں چور صحیح بد صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. حضور جیوا جیاں تو ہی ہے نا. لو یہ پنجابی بھی ترجمہ کریے. گندڑی مندڑی جیوا جیاں گندڑی مندڑی جیوا جیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں. لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں. احمد رضا آخدے نے مدینے والے آکھا عمل ساڑھے چنگے کوئی نہیں, کوئی چنگا کام نہیں کیتا, پر یا رسول اللہ سانو فخر ہے اسی توڑے غلام ہاں. گندڑی مندڑی جے وہ جیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں. چور صحیح بد صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ. تے کئی بندے آنے اللہ 10 اجے بھی نہیں سو سانو بخشنا اسی تے نمازاں پڑھنے ہے جی. اے بیکھو نا یہ جنہ دے نا زندہ رہندے نے جنہ دے کم زندہ رہندے نے انہاں دی سوچ اور ہوندی ہے. اے بیکھو نا ذرا احمد رضا نے کنی پیاری تعلیمات نو عام کیتا ہے. یہ ساڑھا کیتا ہے کہ نبی پاک رب دی بارگاہ بھی ساڑھے شفیع نے. حضور نے سانو بخشوانا ہے رب کولوں. اللہ سنو حدیث پاک حضور نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. حضور فرمایا میری امت بھی جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے نا انہوں نے میں اپنے رب کولوں بخشوانا ہے. کوئی نمازی پرہیزگار ناراض نہ ہوئے میں انہوں کو پہلے معافی مانگنا, پر اے میں آخن تو رہ نہیں سکدا کسے نمازی پرہیزگار دی حضور نے شفاعت نہیں کرنی. کیوں انہوں شفاعت دی لوڑ ہی نہیں. جیڑا متقی تے پرہیزگار تے اللہ والا ہے انہوں شفاعت دی لوڑ. شفاعت دی لوڑ ہے تے ساڑھے ورگے گناہگاراں نوں ہے نا ہے جی. اس واسطے حضور نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. میری امت میں جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے نا انہوں نے میں اپنے رب کولوں بخشوانا ہے. یہ شفاعت گناہگاراں واسطے. شفاعت تے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے. آپ فرماندے نے کہ نبی پاک نے رب دی بارگاہ بھی ساڑی سفارش تے شفاعت کرنی تے نبی پاک دی بارگاہ وچ بھی شفاعت واسطے سانو لوڑ ہے تے ساڑی نبی پاک دی بارگاہ شفاعت کرنی سرکار غوث پاک نے ہے جی. آلو سنو اعلیٰ کی فرماندے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. اے دے تعلیمات رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آلہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ وچ میں ایک سفارشی لے کے آیا, میرا سفارشی غوث پاک ہے بغداد شریف ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. دیاڑا قیامت دا ہونا ہے نا تے حضور نے شفاعت فرمانی گناہگار امت دی. وہ اس دن اکھا کھل جانیاں نے. تے احمد رضا نے آکھیا نا کہ دیاڑے قیامت دے پتہ لگنا ہے جدو حضور نے شفاعت فرمانی ہے نا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. لو ایدہ بھی ترجمہ کیونکہ اعلیٰ حضرت دا کلام جڑا مجددانہ کلام ہے نا. اچھا اس شعر نو سمجھن واسطے کو اور شعر سنو. یہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی شورا فاق خطیب رحمت اللہ علیہ یہ شعر انہوں نے لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اور اعلی حضرت وہ عاشق رسول سن جنہیں پوری زندگی حضور دی محبت دی خوشبو نو پھیلایا ہے. آپ دیاں ساریاں خوبیاں تے فضائل یہ ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیتی جائے نا تے کلا امام احمد رضا دا عاشق رسول ہونا دوسرے پلڑے بھی رکھتا جائے وہ پلہ پھر بھی پاری ہے. احمد رضا دی ساریاں خوبیاں نو اپنے دامن وچ لین والی خوبی جڑی ہے نا وہ حضور دا سچا عاشق ہے. تائیں تے پھر بد مذہباں دی خوب خوب خبر لیندے. آپ فرماندے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور جیڑا حضور دی بارگاہ وچ بے ادبیاں تے گستاخیاں دا دھواں سی احمد رضا نے تمام فتنیاں دا تعاقب کر کے حضور دی محبت دی خوشبو نو پھیلایا. ایک جگہ امام فرماندے نے تجھے کھائے تپے سقر، تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. آپ فرماتے ہیں او تجھے جہنم کی آگ کھائے تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. تمہیں ایک ہی ذات ملی ہے، باتیں کرتے ہو تو سرکار کے بارے میں. جی آپ نے فرمایا لے آؤ نا کوئی نبی پاک ورگا دنیا میں چاہتے. آپ فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. دیکھو نا اے عاشق رسول ہونا انہوں دا. آپ فرماتے ہیں جنہ دا کلمہ پڑھے ہیں نا سونے نبی پاک مدینے والے آقا. آپ فرماتے ہیں او دنیا والے ہو انہوں دی شان سنو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. حضور دیا نہ ہوئے تے نہ ہونے نبی پاک. حضور دے روزے تے میرے امام جدو گئے نا سرکار دی بار مدینہ پاک حج کیتا پھر مدینہ شریف گئے پھر حضور دے روزے تے کھلو کے آخدے نے یا رسول اللہ عرض کر دے نے حضور اسی آپ نہیں آئے تساں بلایا تے اسی آئے ہیں. کیویں بلایا؟ قرآن آخدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ. قرآن آخدہ ہے جدو جانت ظلم کر لو نا تے جاؤ کا محبوب جانت ظلم کر بیٹھے نے تے توڑے بوئے اتے آ جان توڑی خدمت بھی چاہ جان فاستغفر اللہ توڑے کو آ کے رب کو بخشش منگن واستغفر لهم الرسول تے میرے رسول بھی سفارش شفاعت کرن لوجد اللہ تواب الرحیم میں توبہ بھی قبول کراں گا رحمتاں بھی دیاں گا. تے احمد رضا اخدے نے مجرم بلائے آئے ہیں. یہ اپنے آپ نو مجرم بنا کے پیش کریے نا سرکار حضور مجرم منیا غلطیاں ہوئی نے قصور ہوئے نے جرم ہوئے نے پر سرکار توڑے بوئے اتے آ گئے بخشواؤ سانو رب کو بخشواؤ. لو سنو احمد رضا دا عشق رسول فرماتے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کبھی سخی انج نہیں کر دے بے کسے نو آکھن میرے بو اتے آئیں تینو خیرات دیاں گا تے خالی ٹور دیں تے رب تے فرماندہ بلو انہم الظالمون تے اسی واپس کہنے جانا ہے جی. اس لیے دیکھو نا کسی عاشق نے کیا خوب بات کی ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور استاذ زمن فرماتے نے آتا ہے فقیروں پہ یہ حضور دی بارگاہ کوئی معمولی ہے یہ ادب سکھایا ہے بریلی دی احمد رضا نے تو عشق رسول دیاں خوشبوئاں پھیلا دیتی ہیں. آپ فرماتے نے ہاں حضور دی مدینہ شریف سرکار دی بارگاہ جدو منگی ہے نا تو حضور دی عطا دیکھو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اتھے بھیک منگن والے جدو منگ دن نا تے سخی جدو خیر پاندا نا تو جڑا خیر لین والا فقیران دا بھلا ہوئی تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تیری خیر ہوئے. پر احمد رضا آندہ ہے نبی پاک ایڈے کریم نے نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو.
ہے جی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اتنے جی آدھے ثبوت کوئی نہیں منگن دا میلاد دا ثبوت تسی ثبوت ہی لبو تے اسی طرح کھجڑ ہو کے دنیا تو مر جاؤ. تے اے حضور دے عاشق جڑے نا تے اے ویکھو ہے جی احمد رضا آخدا ہے جن نے منگیا نا سونے نبی پاک کو میرے کریم سے اے جے بریلی دا احمد رضا تا سانو پیارا لگدا ہے چنگا لگدا ہے ساڈے دلاں اتے حکومت کردا ہے بریلی دا احمد رضا. اسی اسے نسبت تے فخر کرنے ہیں. آپ فرماتے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ منگیا حضور ایک قطرہ دے دو میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے منگیا قطرہ حضور دریا بہا دے دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت جو پیار ان بدبختوں کو کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. احمد رضا آخدن حضور دے سارے احسان بھول گئے ہو تے یہ بھی احسان بھول گئے ہو کہ تانوں کلمہ نصیب ہویا ہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یہ انہوں نے عشق رسول دیاں کچھ چلکیاں تو انہوں بخار ہیں جی. احمد رضا آخدے نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. مستغنی دا اتھے مانا جیڑا بندہ یہ آکھے نا مینوں حضور دی لوڑ نہیں معاذ اللہ سانو جی نہیں لوڑ حضور دی لوڑ نہیں معاذ اللہ. آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. آپ فرماتے تو آخنے سانو لوڑ نہیں مدینے والے دی تیارہ حضرت فرماتے ہیں یہ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ورگے نو حضور دی ضرورت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور اعلی حضرت اس پائد شاعر سن کہ آپ دی ایک نعت شریف ہے وہ پوری نعت پڑھیے تو دوویں ہونٹ آپس وچ نہیں ملدے کہ محتشم رضا صاحب یاد کر لین تے اگلی محفل ہی سانو سنا دیں. تے چلو اینا دے یاد کرن تو پہلا تسی ادائے کے بخشش لیاؤ نا بازاروں او دے اتے لکھے ہے بھئی اے آلہ حضرت دو کلامی اے پوری نعت شریف پڑھ جاؤ نا دوویں ہونٹ آپس وچ نہیں ملدے. کیسا کمال ہے جی. اور اعلی حضرت نے ایک نعت شریف 4 زبانوں وچ لکھی اردو ہندی عربی تے فارسی 4 زبانوں وچ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ نعت شریف پڑھی جائے تے نال کوئی دا مطلب سمجھائے نا تے پھر لطف آندا ہے. جانا جڑا سیا تو میری جان ہے یار یہ جانا دا لفظ جڑا اعلی حضرت نے استعمال کیتا نا انہیں نعت وچ بڑا حسن پیدا کر دیتا ہے. لم یاتی نظیر کا فی نظر حضور تواڈے جے تے اکھاں نے اج تک ویکھے ہی نہیں. مثلے تو نہ شد پیدا جانا حضور تسی پوری کائنات دی جانو تواڈی مثل تے کائنات وچ کوئی نہیں. مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج
تورے سر سوہے تجھ کو شہدو سرا جانا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کس کس خوبی کا ذکر کریں. دو باتیں صرف ضروری سمجھتا ہوں. ایک تے کہ جڑا بندہ آکھے جی ساڑی ساری دوڑ اس واسطے، یہ خدا گواہ ہے، ساڑی ساری تگو دو تے دوڑ اس واسطے ساڑی قبر بہتر ہو جائے تے ساڑی آخرت سمر جائے. او زندگی جتھے مرن تو بعد جا کے رہنا ہے، او زندگی ساڑی چنگی ہوئے، قبر جنت دا باغ بن جائے، آخرت بہتر ہو جائے. تے احمد رضا نے آکھے ایک کم کر توں تیری آخرت دی میں ضمانت دینا. وہ کم کیے فرماندے نے جڑا تیرا قلب ہے نا، دل اے دے وچ حضور دی محبت دا دیوا بال ہے. تے جدے دل وچ مدینے والی محبت دا چراغ روشن ہو گیا نا، تو او دی قبر پھر جاندے ہی جنت دیاں باغاں وچوں باغ بن جانی. لو سنو اعلیٰ فرماندے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر سے نیرا ہونا ہے. لوگ ڈران دیں نا، احمد رضا دن میں سانو کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ جدے دل وچ حضور دی محبت ہونی نا، او دی قبر وچ لاٹاں ہونیاں تے روشنیاں ہونیاں نے، او دی قبر اندروں جگمگ کردی ہونی ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اساں تے ببیلیو قبر دی روشنی دا انتظام کر لیا، اور اوے حضور دی محبت جدے سینے وچ حضور دی محبت ہونی، او دی قبر روشن ہو جانی ہے. اچھا دوسرا سنو، آپ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر. جدو اساں دفنینا نا اپنی قبر وچ تے قیامت آن تک، آپ فرماندے نے قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور نے جدوں قبر بھی تشریف لے آنا نا، تو پھر قیامت آن تک قبر بھی ساڑھے نور دے چشمے لہرانے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت. مولانا بشیر صاحب ساڑھے توڑے اس پرانے، میں سن 86 وچ آیا سن شاہ کوٹ. اس سال تو انہوں نے میرا پیار محبت دا رشتہ تعلق ہے. انہوں نے پوچھو انہوں بڑے 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 بزرگاں سنیا، صاحبزادہ فیض الحسن صاحب دیاں اسی دوویں بہ کے گلاں کردے سن، اور میں بھی انہوں دیاں وہ میرا بچپن سی بڑیاں تقریراں سنیاں، انہاں بھی سنیاں. مولانا عبدالغفور ازاری صاحب نو اساں سنیا، مولانا محمد عمر صاحب شریف نے اساں سنیا، بڑے بڑے بزرگاں نو اسی انہاں دے بیان سنے نے. کیسے ہن تے انہاں ورگا لبدا ہی کوئی نہیں. ہن تے پگڑی بنی ہوئی بڑی ساری تے آندے بڑا بڑا عالم ہے، اندروں پاویں ککھ بھی نہ ہوے، آندا جاندا ککھ نہ. اے معیار رہ گیا. تے ساڈے استاد فرماندے سن بندہ بولے تو دے علم دا پتہ لگ جاندا کنے پانی چ. تے انہاں نوں پوچھو، صاحبزادہ فیض الحسن صاحب تقریر کردے سن، منڈے شرطاں لاندے سن کڑی دے اوتے. منڈے آندے سن یار شرط لا لے، منٹ وچ اینے لفظ بولنے نے. بڑی زبان انہاں دی، ایسا قادر الکلام خطیب سن. ہے جی، بڑے بڑے بزرگاں نوں اسی سنے ہیں، سانو انہاں ورگا نظر آوندا تے اگوں تے قرب قیامت آ رہی، معاملہ صاف نظر آوندا اگوں. بس ہن جنوں سمجھائیے نا بے خدا دا خوف کر، اے غلط پڑھنا پے تے او منڈے ساڈے ناراض ہو جاندے محفلاں والے. وہاں جی اسی 50,000 دے کے کراچیوں بلایا، عیسائی والوں 50,000 دیتا ہے، 70,000 مکیاں. اے مولوی ساڈے سرے چڑھ گیا، ساڑی محفل دا ستیہ ناس کر گیا. وہ سرے نہیں چڑھیا، جڑے لتر پہنے سن تو انہوں بچا لیا. وہ دیکھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں حضور دی شان دے مطابق نہیں. ساڑے اعلیٰ حضرت نال بھی ایک واقعہ پیش آیا، پر ادو کچھ بندے چنگے سن. کوئی غلطی ہو جاندی سی کسی نے سمجھائی دا سی نہ دسی چلو تسی میری اصلاح کر دیو. ہونا دل لے دس اے مولوی میں اتنا وڈا عالم ہاں، میں نعت خاں، میں شاہی والوں آیا، میں فلانی جگہ تو آیا
ہے جی ایک دلیل شاہی والو آیا جی آلہ حضرت کو اصلاحی میں گل کرنا چاہنا تنقید میرا کسی تو کوئی مقصد نہیں آلہ حضرت کو ایک شاعر آیا انہیں کہا جی میں شاعر ہاں میں بھی کلام لکھے تسی بھی شاعر ہو پر شعر میں بھی لکھنا وہ لوگوں نے شعر پڑھیا نا جی سنو ذرا اے جی اصلاحی بات انہیں شعر پڑھیا کہ حضور دے روزے مبارک تے جدوں بندے سلام پیش کر دے نا ہاتھ بند کے انہیں آکھیا بھی یہ کھلوتے جڑے نے نا یہ درخت نہیں جڑے کھلوتے نے یہ نے مجنو تے جڑے روزے دے سامنے کھلوتے نے یہ خیمہ لیلہ لیلہ دا خیمہ معاذ اللہ یہ تشبیہ دی تھی یہ نعت پڑھ رہے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے آلہ حضرت نے اسے ویلے روک تے ٹوک دی فرمایا بس چپ کر رہی تھی اتھی چپ ہو جا اے جڑا تو پڑھے نا شعر حضور دی شان تے بڑی بلند و بالا ہے اے حضور دی شان تو بڑا اوڑا شعر ہے اے شایان شان نہیں وہ شاعر چنگا سی نا انہیں کہا پھر مہربانی فرماؤ جیڑی ایدی غلطی ملتی صحیح کر دیو آلہ حضرت نے پھر بڑی محبت نہ اصلاح فرمایا وہ شاعر دا نا سی اطہر ہاپوڑی آلہ فرمایا اطہر صاحب اگر اسے یوں پڑھ لیں تو بہت مناسب ہوگا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے لو ویکھو اے جے بریلی دا احمد تو میں نو پتہ جی آج کل انجمن والے ہوندے نا آخنا سی لے دس بھائی اسی انہیں ہزار چ منگایا نعت خان اے مولوی ساڑے سرے چڑھ گئی پر وہ بندے چنگے سن انہوں نے کہا جی اصلاح کرو اچھا ایمان نال دسو کنا فرق ہے او شاعر پڑھ دے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اعلی حضرت نے اصلاح فرمائی قدسی کھڑے ہیں عرشے تے ہن جڑے وہ پیسے سٹ دین انہوں پتہ ہی نہیں بھی آندا کی پہ وہ آخدا سونا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں اے ناشری پڑھی جا رہی منڈے پیسے سٹی جا رہے ہیں بھئی ان کو پوچھنے والا ہوئے تو کوئی کلام پڑھنا ہے کسے مولانا جامی دا کلام پڑھ ڈاکٹر اقبال دا کلام پڑھ شیخ سادی دا پڑھ ہے جی اعلی حضرت دا کلام پڑھ کوئی کلام وہ پڑھ پیر نصیر الدین نصیر دا کوئی کلام وہ پڑھ جیڑا شرعی تقاضے دے مطابق ہوگے نہ ادھر تے نہ ادھر وہ حضور دی شان دے مطابق شعر ہوندا نہیں وہ پڑھی جا رہے ہیں پر اعلی حضرت اس وجود دا نہ ہے جن نے غلطی کی تھی اعلی حضرت نے معاف نہیں کیتا اتھے ہی روکیا تے ٹوکیا لیکن اعلی حضرت تو کوئی اے نہیں جب بعض لوگ ڈنڈا پھڑ کے اصلاح کر دیں نصیحت بھی خلاف ہوں یہ بھی نہیں کیونکہ قرآن آخدا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بڑی آسان طریقے نا ایک مثال تو سنا دیا حضور نے فرمایا سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے حرام ہے سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے اعلی حضرت دے پیر خانے دے ایک رشتہ دار پیر خانے دے دوروں رشتہ دار ایک ملن واسطے آئے نا تو نہ سونے دی انگوٹھی پائی سی تے اعلی حضرت نے یہ نہیں فرمایا فتوہ بازی نہیں شروع کرتی بے نکل جائے تو تیری ایسی جب مولوی آج کل کر دیں نا اعلی حضرت نے فرمایا سید صاحب اگر مہربانی فرمائیں تو یہ انگوٹھی فقیر کو عنایت فرما دیں سید صاحب یہ انگوٹھی مہربانی فرمائیں تو فقیر کو یہ تحفہ عنایت فرما دیں انہوں اسے بڑی جلدی خوشی بھی لائی انہوں نے کہا جی بالکل یہ تہاڈی اے لو تحفہ اعلی حضرت نے پکڑ کے نا تو فرمایا یہ آپ نے فقیر کو عطا کی اب یہ ہو گئی میری ملکیت یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں یہ میری طرف سے گھر میں مائی صاحبہ کو تحفہ پیش کر دینا اچھا وہ انگوٹھی پڑھان تو پہلا پھر حدیث شریف سنا کے کس طرح اصلاح فرمائی فرمائی یہ فقیر نے انگوٹھی اس لیے اتروائی ہے اور قبول کر کے پھر آپ کو تحفہ دے دی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے سید صاحب نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مسئلے کی نوعیت مجھے سمجھا دی اللہ اکبر کیسی شخصیت سن امام احمد رضا
تے اے 4 دن رہ گئے ہوں میلاد شریف دا مہینہ آ رہا ہے جی. تے احمد رضا نے پتہ کی آکھیا مولانا بشیر صاحب نو میں تاں ذکر کیتا نا گل ہی کرن لگا سا انہاں کئی مولویاں نو سنیا میں بھی سنیا وہ پتہ کی آندے ہوندے سن بڑا انہاں گلا پاڑ کے آکھنا اوئے اگلے سال میلاد بند ہو جانا ہے اوئے اگلے سال بند ہو جانا جی اوئے ایک نہیں جی جلوس نکلنے نہ میلاد ہونے ہے جی. بڑی انہوں نے ڈنڈ پانی پر ساڈے بزرگاں بھی آکھیا بھی یہ جدوں تک چند سورج گردش کردا رہے گا حضور دا میلاد منایا جائے گا. تے احمد رضا نو بھی واسطہ پیا نا پاگلان ملک و ملت نال. تے پھر میرے امام نے پتہ کی فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. لو اسی نہیں سا تے حضور دا میلاد ہے سی اسی ہیں تو حضور دا میلاد ہے اسا نہیں ہونا تے میلاد ہونا ہے. تے احمد رضا نے اس گل نو کنی خوبصورتی نہ بیان کیتا. آپ فرماتے نے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اچھا اساں تا یہ کیتا ہے جدوں تک ساہ ہوندا ہے نا اساں سونے نبی پاک دیاں گلاں کردے رہنا ہے. ہاں اپنا تے ارادہ ہے نا اسی آکھیا جنہ چر ساہ ساڈا ہوندا جاندا ہے اساں حضور دا ذکر کرن تو مڑنا نہیں اساں تے کردے رہنا ہے. احمد رضا نے آکھیا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اچھا جنہ تے میلاد شریف دا چنڈا خرید لیا انہوں نے مبارک ہوئے. میں یہ نہیں آخدا بھی ہاتھ کھڑے کرو تو للکرے مارو نا. جنہ خریدیا انہوں نے مبارک تے جنہ اجے تک میلاد دا چنڈا نہیں لیا نا سویرے ہی خریدو تے بنواؤ تے جمعرات تک سورج نکلے نا جمعرات دا 29 سفر تے میلاد شریف دا استقبال کرنا ہے نا چن تو پہلا کارو تے میلاد پاک دا چنڈا لگا ہوئے تے کار دے دروازے اتے لکھ کے لا چھڑو اور بینر چھپے چھپائے ان ملدے نے چنڈے جشن عید میلاد مبارکباد جشن عید میلاد میلاد النبی مناؤ چنڈے لاؤ بینر لاؤ گلیاں نو سجاؤ. کیوں اس سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مہینہ ربیع الاول شریف تشریف لے آ رہے ہیں. ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر. یہ ساری کائنات تے صدقہ ربیع الاول دی 12 تاریخ دا ہے. حضور تشریف لے آئے تے آپ دی تشریف آوری نال پوری کائنات دی جان آ گئی ہے جی. یہ عاشقان رسول نو چاہید ہے کہ کر گلی گلی مسجد حضور دے میلاد دیاں محفلاں آباد کرن. اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے اور جنہ سنگیاں ساتھیاں نے آج دی محفل واسطے اللہ تعالیٰ دے دیتے رزق چو خرچ کیتا ہے تشریف لے آئے ہو اپنا قیمتی وقت کٹ کے. میں نے امید ہے کہ آج دی محفل وچ تساں دین دیاں بڑیاں اہم تے بڑیاں چنگیاں گلاں سنیاں نے. جنہ گلاں دی تھانوں چنگی طرح سمجھ آ گئی ہے میں توقع کراں گا تواڈے کولوں جتھے 4 جی بیٹھے ہونا اتھے اے دین دیاں گلاں کریا کرو اتھے پیغام دین دا پہنچایا کرو. کیوں اپنا مشن ہی زندگی دا ہے جو سیکھا ہے سب کو جو سیکھا ہے کہہ دیو ایک دفعہ جو سیکھا ہے سب کو اور دیے سے دیے کو جلاتے چلو. لو اے مشن ہے ساڈا. اسی اس واسطے 3 مہینے بعد اتنے کٹھے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. واخر اے ذکر رضا سارے ساتھی لے جو خود